یہ مجھے ایک بندے کے ذریعے ملا تھا. اس نے کہا جی اس بندے کے پاس ایک اسم ہے, پڑھتا ہے کام ہو جاتا ہے. اس نے واقعہ سنایا, کہا ہم ایسی جگہ تھے جہاں رات کے ٹائم بسوں کا ٹائم ختم ہو جاتا تھا. ٹائم ہوتے ہیں نا, انہوں نے کہا رات کے 2 بج گئے. انہوں نے کہا اب کوئی ٹائم نہیں ملے گا آپ کو, قریب ہی ہوٹل بھی کوئی نہیں, کسی گھر والے کی منت کریں وہ آپ کو سخت سردی ہے اگر تھے. وہ کہنے لگے کہ میں نے اس کو کہا کہ اب کیا کریں, انہوں نے کون سی پریشانی ہے, میں ابھی کہوں گا ابھی ہو جائے گا. اس نے نا انگلیوں پڑھنا شروع کر دیا, ایسے پڑھنا شروع کر دیا. پڑھتے پڑھتے نا تھوڑی دیر کے بعد نا ایک ویگن آئی اور سر باہر نکال کہنے لگے جانا ہے, نہیں کہاں جانا ہے, انہیں فلاں جانا ہے, آؤ ہم بھی جا رہے ہیں, انہیں کرایہ انہیں کہ جو دے دینا. کہنے لگے وہ ویگن بالکل خالی تھی اور اس میں بیٹھے اور منزل تک راحت سے پہنچے. اور میں حیران ہوا, پھر کئی جگہ, ایک جگہ بازار میں ہم کوئی چیز ڈھونڈ رہے تھے وہ نہیں مل رہی تھی, انہیں ابھی مل جائے گی. انہیں انگلیوں پڑھنا شروع کر دیا. میں کہوں یہ بتا مجھے کیا ہے, کہہ رہے نا یہ اسم ہے, مجھے کسی نے بخشا ہے اور اس نے کہا ہے یہ کسی کو نہیں دینا, پھر لوگ نااہل ہوتے ہیں, اس سے پھر جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے. اس طرح کی بات ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو عموماً چھپائی جاتی ہیں, عموماً چھپائی جاتی. میں نہیں کہتا میں ہی بتا رہا ہوں, لیکن عموماً چھپائی جاتی, نہیں بتائی جاتی. 45 بار یا قادر ہو یا نافع ہو, 45 بار. اور 6 بسم اللہ 500 پہ تو کل میں نے مانسیرا میں اس کے اوپر پوری تفصیلی بات کی ہے. آپ نے اس کے فائدے اور سننے ہیں تو درس میرے خیال میں نیٹ پہ ہوگا, آگے پوری دنیا میں نے سنا. اور تیسری انہوں نے چیز بتائی, اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات, صرف 27 بار. اور جو مانگو سو ملے. اور چوتھی چیز بتائی یا حفیظ ہو یا سلام, کہ خوف ہے. اور کتنی 62 کلومیٹر یا کریں 62 کلومیٹر, اور اس کے اندر بندہ جا کے خوف آتا ہے. اور خوف کے لیے ان کے پاس تسبیح خانے کا ایک راز تھا, یا حفیظ و یا سلام. اب ایک عمل ہے جو گھریلو جھگڑوں, گھروں سے نحوست کو ختم کرنے کے لیے ہے. اولاد, میاں بیوی, بہن بھائی, رشتے ناتے, ان میں محبتیں ہیں, ان میں محبت ہے. اس وقت معاشرہ ٹوٹا ہوا ہے, اور جس کو لفظ کہتے ہیں نا کہ فیملی سسٹم بالکل ٹوٹا ہوا اور معاشرہ ٹوٹا ہوا. تو اس ٹوٹے معاشرے کو بحال کرنے کے لیے اور ٹوٹے معاشرے کو محبتوں میں لانے کے لیے یہ بہت طاقتور عمل ہے, بہت طاقتور, بہت لاجواب عمل ہے. گھر میں نحوست ہے, بے برکتی ہے, جھگڑے نفرت ہیں, شیطانی وساوس اور ایک دوسرے پہ بے اعتمادی ہے. جو بھی یہ عمل کرے گا اس کا گھر بابرکت, پرسکون, خوشیوں کا گہوارہ, ہر جگہ سکھ سکون, آپس میں محبت, پیار, خوشبو, مہک. اور یہ طلسماتی دنیا اور عملیاتی دنیا کا حیرت انگیز عمل ہے جس سے آپس میں محبت نہ ہو, نفرت ہو, بے چینی ہو اور خام خواہ بدگمانیاں ہیں. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. آپ جہاں بیٹھے ہیں پوری دنیا میں, کیونکہ اس وقت پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے, پوری دنیا میں جہاں بیٹھے ہیں آپ اپنا سر پر اپنے دایاں ہاتھ رکھیں گے, اپنا دایاں ہاتھ الحق والولی, آمین. اب اسی ہاتھ کو اپنے ماتھے پیشانی پر رکھیں گے. پیشانی پر رکھ کر آپ پڑھیں گے یا شہید ہو یا حسیب ہو, یا شہید ہو یا حسیب ہو, یا شہید ہو یا حسیب ہو, یا شہید ہو یا حسیب ہو. آمین. آپ نے محسوس کیا کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ پیشانی میں بخت ہوتا ہے, اکثر کہا جاتا ہے پیشانی میں نور ہوتا ہے, اکثر کہا جاتا ہے اس پیشانی سے ماتھا ہے اس کا, بھئی اس کا اپنا مقدر ہے. یہ جو آپ نے ہاتھ رکھا ہے نا سر پہ, الحق والولی پڑھا ہے, اوپر سے آنے والی رحمتیں, برکتیں, محبتیں آپ کے جسم میں ایسے رگ رگ میں چلی گئی. اور آپ نے جو پیشانی پہ رکھا ہے نا
یہ یا شہید و یا حسیب پڑھا ہے، یہ پیشانی کے اوپر بخت مقدر برکت جو آپ کو دیکھے، آپ کو محبت پیار الفت اور آپ کا احترام، آپ کا وقار، آپ کی شان و شوکت۔ اب تیسرا عمل یہی ہے، گردن کے پیچھے دایاں ہاتھ رکھیں، گردن کے پیچھے دایاں ہاتھ رکھیں اور پڑھیں یا معز و یا غالب ہو، یا معز و یا غالب ہو، یا معز و یا غالب ہو۔ سر جھکا کے گردن کے پیچھے ہاتھ رکھیں اور پڑھیں یا معز و یا غالب ہو۔ اس کا معنی ہے اے عزت دینے والے، اے غلبہ دینے والے، مجھے ہر جگہ عزت عطا فرما، یا معز و یا غالب ہو۔ آمین۔ اب یہی دایاں ہاتھ ناف کے اوپر رکھیں گے، ناف کے اوپر رکھیں گے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، اب آپ محسوس کریں ناف کے اوپر یہ دایاں ہاتھ رکھ کے آپ جو الفاظ پڑھ رہے ہیں اس کے معنی میں آپ کھوئیں گے، آپ حیرت انگیز طور پہ اس کے تجربے دیکھیں گے۔ آپ ناف کے اوپر یہی ہاتھ رکھیں اور پڑھیں یا رقیب و یا حاکم ہو، یا رقیب و یا حاکم ہو۔ آمین۔ یہ آپ کے تن من میں سے، آپ کے انگ انگ میں سے بیماریاں، غصے، جذباتی کیفیتیں، گناہ، ٹکراؤ، نفرتیں، یہ اللہ کا نام نکال رہا ہے۔ آپ کے انگ انگ، آپ کے من میں سے یہ چیزیں نکل رہی ہیں۔ اب یہی ہاتھ اپنے دائیں گھٹنے پر رکھنا ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے دائیں گھٹنے پر یہ ہاتھ رکھنا ہے اور پڑھنا ہے یا حافظ ہو یا کریم ہو، یا حافظ ہو یا کریم ہو۔ آمین۔ آپ کی جسم کے ایک ایک جوڑ جوڑ کے اندر اللہ کا نام پہنچ رہا اور جوڑ جوڑ سے بیماری، دکھ، نفرت، جادو، اثرات نکل رہے ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، آخری عمل کرنے سے پہلے آج کے اس پیکج کا ایک عمل ہے، اس سے پہلے ایک بات بتاؤں، یہ روح کی دنیا، عملیات کی دنیا، یہ وظائف کی دنیا ہم چھوڑ چکے ہیں۔ اس کے حوالے ہمارے پاس نہیں ہیں، اس کے ثبوت ہمارے پاس نہیں ہیں۔ میں جب لاتا ہوں یہ چیزیں تو ناواقفیت کی وجہ سے کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ ہمارے اکابر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور سند کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور ثبوت کے ساتھ لکھا ہوا ہے، پڑھتے ہی نہیں ہے، تلاش ہی نہیں کرتے۔ میں فقیر آدمی ہوں، سارا دن اپنے بڑوں کی کتابوں سے، یعنی ہماری بڑوں کی کتابوں سے مراد قرآن، حدیث اور اکابر کی جتنی بھی، یہ ہماری اصل پہلی کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے، پھر حدیث ہے، اور پھر ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں ان کی کتابوں میں یہ عمل موجود ہے، ہمارے بڑوں کی کتابوں میں یہ عمل موجود ہے۔ اور ایک ایک رگ سے بیماری، دکھ، تکلیف کو نکالتے ہیں۔ اب بائیں گھٹنے پہ ہاتھ رکھیں، سر جھکائیں، ڈوب جائیں اور پڑھیں یا شکور و یا فتاح ہو، یا شکور و یا فتاح ہو، یا شکور و یا فتاح ہو۔ آمین۔ اب آپ نے دونوں ہاتھ سامنے کرنے ہیں جیسے دعا کے لیے، ان ساری چیزوں کو جو پڑھائے پھونک مارے اور اپنے ہاتھ ایسے جھاڑیں جیسے کسی چیز کو جھاڑتے ہیں، اس تصور کے ساتھ سب تکلیفیں، سب بیماریاں، سب علتیں جھڑ گئیں، سب ذلتیں جھڑ گئیں، سب جادو جنات، سب تکلیفیں، سارے حالات، ساری تختیاں جھڑ گئیں، ساری پریشانیاں جھڑ گئیں۔ آپ نے ہاتھوں کو جھاڑ لیا، الحمدللہ، اللہم لک الحمد و لک الشکر، بہت طاقتور عمل کر لیا، بہت طاقتور عمل کر لیا۔ اور جو عمل اجتماعی کیا جائے اس میں کوئی رونے والا، کوئی دھونے والا، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی اللہ کا پہنچا ہوا، کوئی ہستی، اس کی قبول تو سب کا قبول۔ جن چیزوں نے آپ کی زندگی کو تنگ کیا ان پہ بندش لگوائیں، جنہوں نے آپ کو ویران کیا ہے، جنہوں نے آپ کو حیران کیا ہے، جنہوں نے آپ پہ بندش لگوائی ہے، جنہوں نے آپ کو دکھ دیا ہے، نافرمانی پر بندش لگوائیں، روزی کی تنگی پر بندش لگوائیں، جادو پر بندش لگوائیں، جنات پر بندش لگوائیں، آپس میں جھگڑوں پہ بندش لگوائیں، نافرمانی اور لڑائیوں پہ بندش لگوائیں، اور بیماریوں، دکھوں پہ، روگوں پہ، مشکلات پہ بندش لگوائیں، الجھنوں پہ بندش لگوائیں، مسائل پہ بندش لگوائیں، بندشوں پہ بندش لگوائیں۔ چاہتے ہیں آپ
یہ چیز شاید کبھی نہ سنی ہو کہ بندش لگوانا بھی ایک عمل ہے. روحانی دنیا میں ایک عمل اس کو کہتے ہیں سلب، کسی چیز کو چھین لینا، بندش لگوانا. میں اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جا رہا تھا، یہ بیٹھا تھا کسی جگہ، یہ کشمیری بازار ہے یہاں لاہور میں. تو ایک فقیر منگتا تھا، اس نے بہت سے کڑے چیزیں پہنی ہوئی تھیں. اس کے پاس نا ایک چیز تھی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں دھواں ڈالتے ہیں، دکانوں پہ آ کے کرتے ہیں نا، دھواں ڈالتے ہیں، دھونی وغیرہ، ہرمل کی دھونی، لوبان کی دھونی، چیزوں کی دھونی ہوتی ہے، ڈالتے ہیں. حضرت بیٹھے تھے، حضرت نے فرمایا طارق اس کو بلا کے لا، اس فقیر کو بلا کے لا. تو میں نے کہا میرے حضرت بلا رہے ہیں. تو میں اس کو بلانے گیا تو اس نے جب حضرت کو دیکھا نا تو دیکھتے ہی سمجھ گیا اب میرا ہاتھ چھڑوائے. میں نہیں جاتا، میں کہا نہیں میرے حضرت نے بلایا. میں زبردستی اس کو لے گیا. حضرت فرمائے ہاتھ ملا، ہاتھ نہ ملا. پھر فرمائے ہاتھ ملا، ہاتھ نہ ملا. ہاتھ ملا، ہاتھ نہ ملا. ہاتھ ملا، ہاتھ نہ ملا. میں نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کے حضرت کے ہاتھ میں دیا، سے ہاتھ کے کرے جا پھر روئے اللہ کے واسطے معاف کر دے، نہیں کروں گا. اب مجھے پتہ نہیں کہانی کیا چلی ہے، پتہ ہی نہیں ہاتھ ملانے سے ہو کیا گیا ہے. اب روئے چیخے میرے بچوں کی روزی ہے، آئندہ نہیں کروں گا، غلطی ہو گئی ہے، نہیں کروں گا، نہ نہ جا. حضرت نے فرمایا جو اس کو دیتا تھا، جو اس کو خیرات دیتا تھا ٹھیک، جو نہیں دیتا تھا اس کی دکان پہ بندش لگاتا جا رہا تھا. کالے جادو کی، سفلی عمل کی بندش لگاتا جا رہا تھا. اور یہ ضروری نہیں آج کے بعد آپ سب کو دینا چھوڑ دیں، سب کو دینا شروع کر دیں. پیشہ ور لوگوں کو ہرگز نہ دینا، ہرگز نہ دینا. میرے پاس کئی لوگ بے شمار واقعات ہیں کہ ان کی ویگنیں چلتی ہیں، ان کی گاڑیاں چلتی ہیں، ان کے بینک بیلنس ہیں، ان کے بنگلے کوٹھیاں ہیں. بلکہ ایک واقعہ آیا کہ بیٹی کا رشتہ کیا تو رات کو سارے غائب ہو جاتے تھے، کہتے تھے ہماری جابیں ہیں، ہم کام کرتے ہیں. صبح آ کے سوتے تھے، بیٹھتے تھے. پتہ چلا رات کو سارے چوراہوں پہ جا کے مانگتے ہیں اور ڈیفنس میں کوٹھی ہے. تو خیر تو کسی کو نہ دیں، اور اس ڈر سے کہ بندش لگا دے گا. آپ کے پاس صرف ایک چیز ہے، صرف ایک چیز ہے، یا حفیظ و یا سلام. صرف 11 دفعہ. کسی کی جرات ہے جو بندش آپ پہ لگا سکے؟ کمال کرتے ہیں. انہیں کہ جی حضرت نے واقعہ سنایا تھا، اب اس کو نہ دیا یہ تو بندش لگا دے گا. میں کہتا ہوں تو یا حفیظ و یا سلام سے اسی پہ بندش لگا دے، اسی پہ بندش لگا دے. اللہ کے نام میں طاقت ہے. 11 بار یا حفیظ و یا سلام کیا ہے؟ اس نے مانگا نہیں دیا، 11 دفعہ یا حفیظ و یا سلام پڑھ. اچھا اللہ اس کی بھی حفاظت کرے گا، اللہ بھی اسے اپنے در سے مانگنے والا بنا دے گا. ہم چاہتے ہیں وہ بھی اپنے اللہ کے در سے مانگنے والا بنے، اللہ کے گھر سے مانگنے والا بنے. تو بندش لگوائیں، بندش، اس سے وہ چیز چھین لیں یا اس کے اوپر وہ ایسی چیز مسلط کر دیں کہ وہ غلطی کر نہ سکے. یعنی کسی بندے سے گناہ چھین لیں، اس کے اندر سے وہ جادو چھین لیں، اس کے اندر کی وہ کالی چیز چھین لیں، یا اس کے اوپر وہ رکاوٹ لگا دیں. جیسے دروازہ بار بار کھلتا ہو، آخر آپ نے کنڈا لگا دیا، پھر آ کے کھول دو، پھر تالا لگا دیا. انہیں کہا شکر ہے جو آتا تھا دروازہ کھولتا تھا، جو آتا تھا دروازہ. انہیں بھائی دروازہ ساتھ لگا دے، ساتھ لگانے سے فائدہ نہ ہوا، پھر کنڈا لگا دیا، پھر اس سے بھی فائدہ نہ ہوا، آخر کیا لگا دیا؟ اس میں بندش تالا لگا دیا. آپ نے صرف اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں کا انگوٹھا پکڑنا ہے. دائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں کا کیا پکڑنا ہے؟ صرف انگوٹھا پکڑنا ہے، صرف انگوٹھا پکڑنا ہے. اور یہ تصور کرنا ہے کہ جس چیز پہ آپ نے بندش لگانی ہے، جس چیز پہ بندش لگوانی ہے، آنکھیں بند کریں گے، سر جھکائیں گے، اور جس چیز پہ بندش لگوانی ہے، آپ نے جس چیز پہ بندش لگوانی ہے، میں ایک حرف دیتا ہوں وہ پڑھیں گے، اور میں بندش لگانے کا عمل خود بھی کروں گا. آپ کو خود ایک حرف دوں گا، وہ آپ نے پڑھنا ہے. ادھر میں خود اسم اعظم کا عمل کروں گا،
बीमारियों पे बंदिश, तकलीफों पे बंदिश, बंदिशों पे बंदिश, नाकामियों पे बंदिश, मसाइल पे बंदिश, ऐसी बंदिश जिसने मेरी जिंदगी को तल्ख कड़वा कर दिया, मेरी नस्लों को परेशान कर दिया, अल्लाह के नाम की बरकत से दावा नहीं। तो आपने सर झुकाया हुआ है, आंखें बंद है, अल्लाह की तरफ ध्यान है, अल्लाह अकबर, सर झुकाया हुआ है, आंखें बंद है, अल्लाह की तरफ ध्यान है, और अपने दाएं हाथ से आपने बाएं हाथ का अंगूठा पकड़ा हुआ है। अंगूठा पकड़ के आपने सिर्फ एक बार आयतल कुर्सी पढ़नी है, दिल ही दिल में पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला वसिअ कुर्सियुस समावाति व हुवल। अब पढ़े बंदिशों का तसव्वुर करके, अल अलियो अल अजीमो अल अलियो अल अजीमो अल अलियो। सारी आयतल कुर्सी पढ़ते रहे, मेरी बात भी सुनते रहे और अपनी बंदिशों का तसव्वुर करते रहे। सारी आयतल कुर्सी का पहला अल्लाहु ला इलाहा और आखिरी अल्लाह के दो नाम, अल अलियो अल अजीमो। बस तसव्वुर करें कि आपकी बीमारियों पे बंदिश लग गई, जादू पे बंदिश, मसाइल पे बंदिश लग गई। अल अलियो अल अजीमो अल अलियो अल अजीमो अल अलियो अल अजीमो। आपकी नाकामियों पे बंदिश लग गई, और जिन लोगों ने आप पे बंदिश लगाई है, जालिम हैं, दुश्मन हैं, जादूगर हैं, इन नामों और ताकतवर अमल की बरकत से उन पे बंदिश लग गई।